23 مارچ یوم دفاع پاکستان، یوم آزادی۔ عمران خان کی جان کو خطرہ، امریکہ نے اس کی حفاظت کی ضمانت مانگ لی۔ سائفر کے مرکزی کردار ڈونلڈ لو کی پاکستان کو ایک بار پھر بڑی دھمکی، ایک بڑے گروپ کا بڑے ملک پر حملہ، لاشوں کے انبار لگا دیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ میں فیصل سید۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو یوم آزادی مبارک۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 عیسوی کو لاکھوں جانوں کا نذرانہ اس نے لٹوانے کے بعد ایک اسلامی مملکت، جو کہ اپنی نوعیت کی پہلی واحد خداداد مملکت اسلامی پاکستان جمہوریہ عمل میں لائی گئی، جس میں آج ہم بس رہے ہیں۔ آزادی کے ساتھ آزادی کے لیے جنگ لڑی گئی تھی، بہت خون بہا۔ بڑے اسلامی ملک کی بڑے ایک گروپ کی اسلامی گروپ کی بڑی کارروائی بڑے طاقتور ملک کو ناقوت چنے چبوا دیے۔ سب سے اہم، عمران خان کی جان کو کیسے خطرہ ہے اور امریکہ ہی اب اس کی حفاظت کی ضمانت مانگ رہا ہے۔ معاملات کیا ہے؟ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کے اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آزادی کی جنگ اور لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا، عزتیں لٹوائیں، بچوں نے، شیرخوار بچوں نے اس میں قربانی، ان کی قربانیوں کا خون جو ہے ہمارے اس پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے۔ ہم نے جس مقصد کے لیے جنگ لڑی، قربانیاں دی، کیا ہم انہی قربانیوں کی روشنی میں عین اسی کی روح کے مطابق رہ رہے ہیں؟ کیا ہم جس کا تصور لے کر جس ملک کے لیے اتنی قربانیاں دیں، کیا اس میں ہم اسلامی اقدار کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہم کتنا آزاد ہیں؟ کیا ہم بیرونی ملک کے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ان کے مطالبات کے مطابق زندگی گزاریں یا ہم آزاد سانسیں لے رہے ہیں؟ بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، مگر پھر بھی ہم اپنے ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، جس کی حفاظت ہماری پاک افواج کرتی ہیں۔ آج ہمارے مسلح افواج کی زبردست قوت کا مظاہرہ کیا گیا، دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ ہمارے ہتھیار جو ہیں وہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دنیا کے کسی بھی ہتھیار سے کم نہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ طاقتور اور جدت کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ مگر کیا ہم قوم کے لحاظ سے، قوم کی ایک اتحاد کے لحاظ سے، قومی یکجہتی کے لحاظ سے ایک مضبوط ملک ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ ہتھیار کبھی جنگیں نہیں جیتا کرتے جب تک عوام، قوم ایک مضبوط دیوار کی طرح ساتھ جو ہے وہ آرمی کے شانہ بشانہ نہ لڑے۔ اس وقت تک کوئی ملک مضبوط نہیں ہو سکتا جب کہ اس کی عوام، اس کی قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ، اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی نہ ہو۔ اور ہماری الحمدللہ ہماری قوم جو ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ ابھی تک الحمدللہ ساتھ کھڑی ہیں، بلکہ شانہ بشانہ لڑتے ہیں، اور اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی کتنی محنت کر رہے ہیں یہ ایک الگ بات ہے۔ اب ناظرین اکرام، آتے ہیں رشیا کی طرف۔ رشیا ایک بڑا اسلامی ملک ہے، آپ کو معلوم ہے۔ وہاں پر ایک اس کا مضافاتی علاقہ ہے جی، وہاں پر اٹیک ہوتا ہے، بڑا اٹیک ہوتا ہے۔ یہ ISIL کا آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تھوڑی سی بریفنگ دے دوں آپ کو۔ یہ وہی ISIL ہے جس نے افغانستان سے ہو کر پاکستان میں جو حملے ہوتے تھے ان کی ذمہ داری قبول کی جاتی تھی۔ یہ وہی ISIL ہے جس نے شام میں تباہی پھیر کے رکھ دی تھی، اور اس کی پشت پناہی کہا جاتا ہے ابھی تک، جیسا کہ روس میں بھی یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے، امریکہ کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ
جو شام میں ISL کارروائیاں کر رہا تھا، ISIL کارروائیاں جو ہو رہی تھی اور وہاں پر تباہی مچا کے رکھ دی تھی، تباہی مچا کے رکھ دی گئی تھی. شام کی حکومت کی جو پشت پناہی ہے وہ امریکہ کر رہے تھے، اور شام کو بچانے کے لیے جو شام کی جو وہاں پر تباہی مچی ہوئی تھی اس میں جو ISIL کا جو کردار تھا کہا جاتا ہے اس کو امریکہ پش کر رہا تھا. اور شام چونکہ ایک روس نواز ملک تھا اور اس کو بچانے کے لیے، اس کی حکومت بچانے کے لیے ISL کی تباہی میں روس کا بڑا کردار تھا. ISL کی بہکونی جو اس میں سیریا شام میں کی گئی وہ روس کا بھرپور کردار تھا، جس کی وجہ سے اس کی حکومت بھی بچائی گئی اور ISIL کا اس میں خاتمہ کیا گیا. ISI جو ہے یہ اس سے پہلے بھی رشیا پہ بے شمار کارروائیاں کر چکی ہے جی، کئی کی 100 بندے مار چکی ہے، کئیوں کو جو ہے وہ یرغمال بنایا. اب اس میں وجہ کیا ہے؟ ISIL کا جو روس پہ بھرپور ایک قصبے پہ اٹیک ہے جی، ایک میوزیکل شو ہو رہا تھا، کنسرٹ ہو رہا تھا وہاں کا، راک میوزک جو ہے وہاں کی ہو رہی تھی وہاں کے قصبے میں، اس کا پروگرام تھا جی. اس میں انہوں نے کارروائی کی. ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ کیموفلاج ڈریسز میں ملبوس لوگوں نے وہاں پر بھرپور حملہ کیا. ہزاروں لوگ تھے، ہزاروں لوگ وہاں پر اس کنسرٹ میں شامل تھے اور اس پہ انہوں نے بھرپور اٹیک کیا، چاروں طرف سے حملہ کیا، سیدھے فائر کیے. یہیں پر نہیں بات ختم ہوتی، اس کے بعد آگ لگانے والی ڈیوائسز جو ہوتی ہیں ان نے ہجوم پہ وہ بھی پھینکی. ابھی تک جو 2 گھنٹے پہلے تک اطلاعات تھیں 133 لوگوں کے جو ہے وہاں پر ڈیڈ باڈیز ہیں جی، وہ مر چکے ہیں ان کے فائرنگ سے، آگ لگانے والی ڈیوائسز سے، جس سے وہ سارا کنسرٹ ہال جل گیا، اس کی آدھی چھت جو ہے وہ گر گئی. اور پھر جو اتنے ہجوم میں جب باغ دوڑ ہوئی، جب وہاں پر دکم پیل ہوئی، افراتفری مچی، تو اس میں بھی سینکڑوں لوگ مر گئے اور سینکڑوں زخمی ہیں. اب جو زخمی ہیں وہ کچھ ہجوم کی باغ دوڑ کی وجہ سے، اور کچھ جو ہے اندازہ نہیں ہو رہا کہ فائرنگ کے نتیجے میں، کیونکہ اندھا دھند چاروں طرف سے فائرنگ کی گئی، لاشوں کے انبار لگ گئے. اب یہ بدلہ لیا ہے ISIL والوں نے، انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ جناب داعش والے مشہور ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو شام میں ہمارا نقصان ہوا تھا ہم نے یہاں بدلہ لے لیا. اب روس جو ہے وہ سخت سپاہ ہے، روس پہ یہ کنسپٹ ہے اس وقت، جو تاثر پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حملے کے پیچھے امریکہ ہے. اور اب روس جو ہے وہ جو کرنے جائے گا واپس جو ہے امریکہ، UK اور یورپ کے ساتھ، ناظرین وہ ایک بڑا سرپرائز دے گا جس میں ایک بڑی تباہی مچے گی. کیونکہ وہاں پر یہ حملہ ابھی یوکرین کے ساتھ بھی چند دن پہلے، یوکرین پہ بھی رشین نے 1 لاکھ کے قریب دستے جو ہے اس کی وہاں پہ بھیجے ہوئے ہیں، وہاں پر ایک بڑی کارروائی کا آغاز کر چکا ہے. وہاں پر یوکرین کی بھی جو پشت پناہی ہے امریکہ کر رہا ہے. اور یہ بڑا اٹیک جو ہے یہ اس وقت جو ہے وہ رشینز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کا وہ جواب جو ہے وہ دیں گے. فی الحال انہوں نے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے جی، اور یہ قومی پرچم بھی سرنگو رہے گا. یہ وہاں پر جو ہے اس طرح کے ISIL جو اس کے اٹیکس ہیں، یہ اس وقت ایک اور آگ لگانے جا رہے ہیں اس خطے میں. ہم کتنا متاثر ہو گئے ناظرین، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ ہم پہلی دہشت گردی کا نشانہ، داعش کے اب پہلے بھی نشانہ بن چکے ہیں. اور اب اس کے بعد بات کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے جی. اس کے بعد اہم بات وہ یہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں کہ اس نے کیسے پھر دھمکی دے دی ہے سائپر کی، مگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے جی اڈیالہ جیل میں، اور یہ امریکنز کو خطرہ ہے، ان کو اس کی سخت فکر لاحق ہے. امریکہ کے جو سفیر ہیں یہاں پر جو پاکستان میں تعینات ہیں، ان کو جو کانگریس ہے امریکہ کی، جو وہاں کے سینیٹرز ہیں، انہوں نے پاکستانی سفیر کو ہدایت کی ہے کہ
अडयाला जेल में मिल के इमरान खान से ये पूछा जाए कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं, क्या वो अपने साथ जो इस वक्त मुकदमात हो रहे हैं उनके साथ ज्यादती तो नहीं हो रही, क्या वो जेल में अपने आप को महफूज समझते हैं, क्या जो इस वक्त मुकदमात हैं उनके साथ इंसाफ हो रहा है। क्योंकि नाजरीन इकराम, अमेरिका में ये बहुत स्ट्रॉन्ग इस वक्त वहाँ पर बात चल रही है और वो पाकिस्तान को वहाँ पर उसके खिलाफ, इलेक्शन के खिलाफ बात उसको लेके हो रही है कि जिस पार्टी का निशान छीना गया, सुनने वाली बात है, जिस पार्टी का निशान छीना गया, जिस पार्टी के मेन लीडर को जेल के अंदर रखा गया, जिसकी मेन लीडरशिप जो है वो उसको इजाज़त नहीं दी गई कि वो पूरी तरह अपने इंतखाबी अमल में हिस्सा ले, पार्टी का हिस्सा बन के जो हिस्सा नहीं ले सके, उस इलेक्शन को अमेरिका ने फ्री एंड फेयर मानने से इनकार कर दिया है। फ्री एंड फेयर मानने से इनकार कर दिया और ये इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत के लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। आपको मालूम है कि जो IMF है वो अमेरिका के कंट्रोल में है। जब अमेरिका मुतमिन नहीं पाकिस्तान के इस निज़ाम से कि जिसके अंडर ये इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन जिसमें अवामी अमायत हासिल नहीं है, ये आने वाले दिनों में शायद हमारी हुकूमत के लिए भी और पाकिस्तान की अवाम के लिए भी ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगा। क्योंकि अगर ये IMF की डील नहीं होती, वो लेट हो जाती है, पहले ही उसकी डील करने के नतीजे में हम जो भुगतेंगे वो आप देखिएगा होता है क्या। और अब है जी डोनाल्ड लू ने जो पाकिस्तान को धमकी दे डाली। डोनाल्ड लू तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, बच्चे बच्चे को पता है डोनाल्ड लू कौन है, साइफर क्या है, और ये साइफर के मरकज़ी किरदार हैं जी। और मज़े की बात यह है, थोड़ा सा बताता चलूँ, साइफर केस का जो गवाहान हैं वो गायब हैं, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट जो मुकदमे पर असरअंदाज हो सकते हैं कैरेक्टर जो हैं वो इस वक्त गायब हैं। यहाँ से अंदाज़ा लीजिएगा कि साइफर जो है वो कितना अहम है। अब ये डोनाल्ड लू है पाकिस्तान ने, इन्होंने किस तरह एक और धमकी दे दी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ईरान की गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है वो जरदारी साहब के पिछले दौर में जो है वो ये मंसूबा शुरू किया गया था, मगर ये अभी तक पेंडिंग में है, इसलिए कि अमेरिका के हम गुलाम हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि हम ईरान के साथ जो है वो हम कोई मुआहदा करें या वो पाए तकमील तक पहुँचे। जैसा कि इसी पैक के नतीजे में भी हम पैसे लेने के लिए हम जो उनकी शराइत हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। आपको पिछली दफ़ा जो IMF ने शर्त रखी थी वो ये रखी थी, चाइना के साथ जो आपके मुआहदे हैं महंगे हैं वो कैंसिल करें, तो गोया वो कैंसिल कर दिए गए थे। और अब जो है ईरान के साथ उन्होंने कहा कि आप ये मुआहिदा हरगिज़ नहीं करेंगे। डोनाल्ड लू ने ख़ास तौर पर ये धमकी दी है पाकिस्तान को कि आप गैस पाइपलाइन का कोई मंसूबा या कोई और मंसूबा ईरान के साथ दस्तखत नहीं करेंगे। अगर ये हुकूमत जो है कहती है इमरान खान को ऐसी कोई धमकी नहीं दी थी, डोनाल्ड लू कहता है कि हमने कोई धमकी नहीं दी, तो अब जो ये धमकी नहीं है तो क्या है, अब ये हुकूमत क्या करेगी, इसको क्या कहेगी कि प्यार के फूल है, प्यार का फूल मारा है, प्यार के उसने फूल बरसाए हैं, और उनके जो बातें की हैं, जो धमकी हैं, वो हमारे लिए बहुत मुतबर्रक है, उनके अल्फाज बड़े मुतबर्रक हैं। ये अब उस पे ईरान के साथ हम वो मुआहदा अगर मनसूख करते हैं नाज़रीन, आपको पता है हमें अरबों डॉलर उसका जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मगर हम चूँकि आज़ाद कौम नहीं हैं, है तो यौम आज़ादी, मगर आज़ादी हम सिंबॉलिकली मनाते हैं। हकीकतन हम जो हैं वो उन्हीं के डिक्टेशन के मरहून मिन्नत हैं। उन्हीं के नतीजे में हमारे मुख्तलिफ जो हैं वो ओहदे जो हैं उनकी तैनाती होती है। मौजूदा हुकूमत ही देख लें जनाब, ये पिछले दौर से अभी तक जो है वो क्या है। तो इसलिए ये इन हालात से अब अल्लाह ताला ही हमें निजात दिलाए। पाकिस्तान की अवाम जो है इसका तख्ता मश्क वो है, जो महंगाई का तूफ़ान आएगा वो देखेगा। अल्लाह 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 माफ़ फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफ़वाज जिंदाबाद।